بائبل سروے ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب کی سلامتی چاہتے ہیں۔ اپنی سیریز کو جاری رکھتے ہوئے جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر مسیحی کو پیدائش کے پہلے 2 ابواب، پہلا اور دوسرا باب اور مکاشفہ کے آخری 2 ابواب جاننا سیکھنا بہت ضروری ہے، اور آج خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ یہ ہمارا آخری پیغام ہے۔ آج ہم اس حصے کو پڑھتے ہیں، یہ آخری پیغام ہے 17 آیت سے 21 آیت تک۔ یوں لکھا ہے، اور روح اور دلہن کہتی ہیں آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ 18ویں آیت، میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا۔ 19ویں آیت، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ 20ویں آیت، جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں، آمین۔ اے خداوند یسوع آ۔ خداوند یسوع کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے، آمین۔ خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج ہم آخری پیغام مکاشفہ 22 باب کا آخری پیغام ہماری سیریز کے مطابق ہے، تو اس کی تشریح کچھ یوں ہے 17ویں آیت سے، اور روح اور دلہن کہتی ہیں۔ روح اور دلہن، اس پوائنٹ کو یاد رکھیے گا، روح اور دلہن۔ اور جب آپ مکاشفہ 2 اور 3 باب پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ بار بار یہی آتا ہے، آپ جب 2 اور 3 باب دیکھیں گے تو یہی آتا ہے، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ روح سنگولر، سنگل، اور یہاں کیا ہے، یہاں ہے اور روح اور دلہن کہتی ہیں، ایک نہیں، خالی روح نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کلیسیائیں جن کو پاک روح کہتا تھا، اچھا یہاں لکھا جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 11ویں آیت میں 2 باب کی مکاشفہ، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ پھر 17ویں آیت میں جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اس طرح آگے چلیں تو ایسا ہی آتا ہے۔ اب وہ روح جو کلیسیاؤں کو کچھ فرماتا تھا وہ کلیسیاؤں کے اندر ہے، اب روح اور کلیسیا ایک ہو گئے ہیں۔ تو یہاں لکھا ہے کہ اور روح اور دلہن کہتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کلیسیا تیار ہے، کلیسیا نے پاک روح کو لے لیا ہے، وہ دلہا اور دلہن ایک ہیں۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت میں لے۔ کوئی بھی پیاسا ہو، اور ہم مبارک بادیوں میں پڑھتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو راست باز کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اور یاد رہیے گا کہ یہ جو روح اور دلہن ہے، پوری بائبل کا جب آپ مکاشفہ دیکھتے ہیں تو دراصل یہ ایک یونیورسل کپل کی سٹوری ہے۔ یہ کائنات کا جو جوڑا ہے اس کی داستان ہے۔ بائبل مقدس جو ہے ایک جوڑے کی داستان ہے، دلہا خداوند یسوع، دلہن کلیسیا۔ پوری بائبل کا جب نچوڑ نکالتے ہیں تو یہ ایک داستان ہے، روداد محبت ہے کلیسیا کی اور دلہا کی۔ اور پھر ہم دیکھ رہے 18ویں آیت میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے، جو سننے والے ہیں ان کے لیے گواہی ہے، لیکن گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے، نہ تو ان باتوں میں سے کچھ بڑھانا ہے۔ بہت سارے خادم الدین کو میں سنتا ہوں حوالہ پڑھتے نہیں ہیں اور تشریح کرتے جاتے ہیں، اور یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ جب ہم خود ہی تشریح کرتے جاتے ہیں بغیر حوالے کے، بغیر آیات کے، تو پھر کسی جگہ ہم غلط بول بھی سکتے ہیں۔ تو میری خواہش ہوتی ہے کہ بس اتنا ہی کروں جو لکھا ہوا ہے۔ آگے لکھا ہے،
تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ خدا اس زندگی کے درخت، زندگی کا درخت سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں 2 باب میں، ٹھیک ہے، ایک تھا نیکو و بد کی پہچان کا درخت اور ایک تھا زندگی کا درخت، ٹری آف لائف۔ اب وہ بڑھتے بڑھتے انگور کی بیل کی طرح اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اس کے لیے لکھا ہے کہ دریا کے وار پار زندگی کا درخت۔ تو یہ اس زندگی کے درخت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مطلب کہ وہ شہر میں نہیں ہوں گے۔ 20 میں لکھا ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں، آمین۔ اس 22 باب میں 3 دفعہ وارننگ دی گئی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بار بار کہا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ 7ویں آیت میں لکھے اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر 12ویں آیت میں ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اور میں اکثر پیغاموں میں کہتا ہوں، اپنے پیغامات میں، کہ اجر یقینی ہے، چاہے وہ اچھا اجر ہے چاہے وہ برا اجر ہے۔ تو یہاں 20ویں آیت میں ہے کہ لکھا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔ یہ 3ری دفعہ وارننگ دی گئی ہے، اویئر کیا ہے، خبردار کیا ہے۔ اور بائبل مقدس میں سب سے چھوٹی دعا، بہت خوبصورت، اے خداوند یسوع آ۔ یوحنا عارف بیان کرتا ہے، سب کچھ بیان کرتا ہے جو اس نے دیکھا، اور اس کی یہ دعا ہے، اور بائبل مقدس میں آخری دعا ہے، یہ آخری دعا ہے، اے خداوند یسوع آ۔ کاش کہ دلہن جو ہے، دلہن تیار ہو، کلیسیا تیار ہو، اور ان میں ہم بھی کہہ سکیں کہ خداوند بے شک آج آ جا، میں تیار ہوں۔ کوئی بہن کہہ سکتی ہے، بہنیں کہہ سکتی ہیں، بھائی کہہ سکتے ہیں، تو ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم یوحنا عارف کے ساتھ کہہ سکیں کہ اے خداوند یسوع آ۔ خداوند یسوع کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے، آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلے ہم کو بڑی برکت دے، آمین۔